ان تینوں کو پولیس جیپ میں بٹھایا جا رہا تھا، جس کے لیے وہ تینوں ہی تیار نہیں تھے، لہٰذا پولیس کو زبردستی کرنی پڑ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اتنی جلدی ہار مان لوں گا تیمور علی جا، تم مجھے جانتے نہیں ہو، خیال رکھنا میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ زمان خان بری طرح بفرا ہوا تھا۔ اس کے دھمکی آمیز انداز پر فیروز پٹ نے اسے بندوق کے پچھلے سرے سے ضرب لگائی تھی۔ تیمور نے لب بھینچ کر اسے سنا، جو اب بھی مستقل غصے سے چلا رہا تھا، ساتھ ہی شہباز خان بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اگلے چند منٹ بعد پولیس جیپ اپنے اہلکاروں اور مجرموں سمیت علاقہ چھوڑ چکی تھی۔ تیمور نے گہری سانس بھر کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ سعادت لالا کو نکلے 44 منٹ ہوئے تھے اور اس میں کیا کیا ہو گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے زرمینے کا خیال آیا۔ وہ یقیناً کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوگی۔ حسب سابق اس بار بھی اس کا خیال آتے ہی اس کی شریانوں میں دوڑتا بھاگتا خون جیسے لاوا بن کے دوڑنے لگا تھا، مگر اسے ضبط تو کرنا ہی تھا۔ جو ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی اسے نبھانا تو تھا ہی۔ جس لمحے اس نے کمرے میں جھانکا، زرمینے کارپیٹ پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے یقیناً رو رہی تھی۔ جو کچھ ہوا وہ اس کے حواس مخل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا مرتعش وجود گواہ تھا کہ وہ سخت متوحش اور خوف زدہ ہے۔ سنو، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کس طرح مخاطب کرے، تو اسی طرح پکار لیا، تاہم لہجہ ابھی بھی سرد اور اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ جی۔ وہ چونک پڑی تھی۔ بوکھلا کر سر اٹھایا تو پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دیکھو، گھر میں کسی سے اس واقعے کا ذکر مت کرنا، 3 دن بعد تو سب لوگ جا ہی رہے ہیں، خواہ مخواہ اماں وغیرہ پریشان ہوں گی، سمجھی؟ تنے تنے چہرے اور شکن آلود پیشانی والے تیمور علی جا کے انداز و گفتار میں کسی طرح کی نرمی اور حلاوت نہیں تھی، نہ ہی اپنی ذرا دیر پہلے والی گفتگو پر کوئی ندامت تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے سر ہلا دیا۔ تیمور نے دیکھا اس واقعے نے اس کا خون نچوڑ ڈالا تھا۔ چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید پڑا ہوا تھا۔ وہ فطرتاً جابر یا بے حس نہیں تھا، مگر اس معاملے میں جانے کیسے اتنا پتھر دل بن گیا تھا کہ دل سے اٹھتی ہلکی ہلکی ہمدردی کی لہریں تک دباتے ہوئے باہر نکل گیا۔ 17 سال بعد صحیح، شیر باز کے خاندان سے میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ یہ الفاظ جیسے میخوں کی صورت گڑے ہوئے تھے۔ اسے اس ایک جملے کی صفاقیت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ تیمور علی جا اسے بسائے گا نہیں تو چھوڑے گا بھی نہیں۔ گویا آگے کی اس کی زندگی صرف اور صرف تاریک سرنگوں کا سفر ہے، جس سے چاہے بھی تو وہ پلٹ نہیں سکتی۔ اف آغا جان، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ مجھے گھاؤ سے بچاتے بچاتے اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ کاش آپ جان سکتے کہ آپ نے شیر کو بکری کی رکھوالی کے لیے چن لیا ہے۔ گھٹے گھٹے انداز میں وہ ایک بار پھر رو پڑی تھی اور باہر لاؤنج میں بیٹھے تیمور کے دل کو لاشعوری طور پر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ یہ دھیمی دھیمی سسکیاں زرمینے کی نہیں، شیر خان اور پری چیرا کی معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کے جلتے سلگتے دل پر جیسے نرم پھوار پڑ رہی تھی۔ جب صبح نشا نے اسے اطلاع دی کہ زرمینے کل رات سے سخت بخار میں جل رہی ہے تو وہ کچھ سنجیدہ ہو گیا، مگر کیا کرتا؟ اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کر کے وہ سعادت لالا کے پاس چلا آیا۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، ممکن ہے آدھے گھنٹے میں وہ آ جائے گا، نہیں تو آپ ہی زحمت کیجیے گا، مجھے فی الحال جلدی ہے، میں چلوں گا۔ آستینیں فولڈ کرتا وہ بہت عجلت میں لگ رہا تھا۔ ایسی بھی کیا جلدی؟ ابھی تو صرف 6:30 ہی بجے ہیں برخوردار، ذرا جا کر اس لڑکی کا حال ہی پوچھ لو۔ تم اسے اس گھر میں اپنی پناہ میں لے کر آئے ہو، تمہارا اس طرح اسے کندھے کترانا اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ شاید تم اسے یہاں لا کر پچھتا رہے ہو۔ سعادت لالا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ایسا ہے بھی تو، اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ لا کر بولا، اچھا میں اس سے مل لیتا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے میرا انداز ہمیشہ سے لیے دیے رہنے والا ہی ہے، اس لڑکی سے کوئی خاص پرخاش نہیں، میں اجنبی اور انجان لوگوں سے ذرا فاصلے پر رہنا ہی پسند کرتا ہوں سعادت لالا۔ اس کا انداز کچھ جتانے والا تھا۔ سعادت لالا نے محض سر اسبات میں ہلانے پر ہی اکتفا کیا، تاہم آج ایک بار پھر وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تیمور لاگ چھپاتا، اس کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاریاں کبھی نہ کبھی جھلک دکھا ہی دیتی تھیں۔ بقول شاعر، میں کھلی ہوئی ایک سچائی، مجھے جاننے والے جانتے ہیں میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو پیار دیا۔ تیمور بھی ایک کھلی کتاب کی طرح تھا ان کے لیے، مگر اب اس کتاب کا متن کچھ دقیق ہوتا جا رہا تھا، وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تیمور نے جس وقت اندر جھانکا، اماں اس پر نہ جانے کون سی صورتوں کا دم کر رہی تھیں اور وہ نکاہت سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ چہرے حسی طبیعت کی ناسازی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اماں نے اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے اندر آنا ہی پڑا۔ اب کیسی طبیعت ہے اماں؟
اکھڑ لہجے میں وہ اماں سے ہی مخاطب تھا۔ زرمینی نے ذرا کی ذرا اس کی آواز پر چونک کر آنکھ کھولی۔ سرخ متورم آنکھیں بہت سے شکوے کر رہی تھیں۔ تیمور نے نظر پھیر لی تو اس نے بھی پلکیں جھکا دیں۔ اب تو کچھ بہتر ہے۔ رات کو 4 بجے مونا نے آ کر جگایا تھا مجھے، مگر ٹھیک یہی ہوگا کہ اب ڈاکٹر کو دکھا لیا جائے۔ اماں متفکر تھیں، آخر کو پرائی امانت تھی۔ اماں کے متفکر انداز پہ اس نے محض ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ کمرہ چھوڑتے ہوئے اس نے بستر پر دراز سرمینے پر نظر ڈالی، جس کے چہرے پر بخار کی حدت سے سرخی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس بھلی لڑکی کا خیال رکھنا بیٹا، یہ یتیم ہے اور تمہاری پناہ میں آئی ہے، پھر منکوحہ ہے تمہاری۔ آغا جان کے الفاظ اس کے اندر ادھم مچانے لگے تو وہ نظر چوراتا تیزی سے باہر نکل آیا۔ پھر کچھ سعادت لالا کی کھوجتی گہری نظروں، اماں کی تشویش اور آغا جان سے کیے گئے وعدے کا مان رکھنے کی خاطر اس نے آفس جانے کا ارادہ ترک کیا اور خود جا کر ڈاکٹر کو گھر لے کر آیا، کیونکہ زرمینے میں 2 قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اور اگلے 2 دن جب تک وہ سب ٹیک آف نہیں کر گئے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہیں جھپکائی۔ جاتے ہوئے زرمینے بہت زیادہ اداس تھی۔ گھر والے اس کے چہرے پر کھنڈی سردی کو بیماری کا اثر سمجھ رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ آغا جان کے لیے اداس ہے۔ جب ہی اس کے پاس چلا آیا، جو بھیگے بھیگے چہرے کو جھکائے اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ آغا جان سے بات کرنا چاہتی ہو؟ باوجود کوشش کے لہجے میں نرمی تو نہیں آ سکی تھی، تاہم انداز گزرے دنوں جیسا سرد بھی نہیں تھا، بس عجیب سی بے گانگی تھی اس کے رویے میں۔ زرمینے نے محض نظر جھکا لی۔ اسے رکھ لو، اگر مجھ سے یا آغا جان سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو اسے استعمال کرنا، میرا اور ان کا نمبر اس میں فیڈ ہے، مگر دیکھو احتیاط سے۔ سلور گرے کلر کا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ اس عنایت پر زرمینے نے بے اختیار اسے دیکھا۔ خیال رہے اگر اماں یا گھر والوں کو تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا تو اس کے نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ پناہ کی جس جنت میں تم رہ رہی ہو وہ جہنم بھی بن سکتی ہے، اس پہلو کو کبھی نظر انداز مت کرنا۔ خشک اور سرد لہجے میں وہ گویا اسے وارننگ دے رہا تھا۔ زرمینے نے زخمی نظروں سے اسے دیکھ کر موبائل تھام لیا۔ اس بے درد شخص سے تو وہ کیا بات کرتی، ہاں بس آغا جان کی خیریت کے لیے ایک رابطے کا سہارا کافی تھا۔ نیا شہر، نیا ماحول اور نئے لوگ تھے۔ اس نے جس لمحے کراچی کی زمین پہ پہلا قدم رکھا، دل جیسے کسی عطا میں جا ڈوبا تھا۔ عزمی ان لوگوں کو لینے آیا تھا۔ دونوں بہنیں کمان سے نکلے تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی تھیں۔ بھابھی، سعادت لالا اور اماں بھی بے قراری سے اسے گلے لگا کر چوم رہی تھیں، جیسے وہ کسی محاذ پر تھا پچھلے دنوں۔ وہ ان سب سے 10 قدم پیچھے جھجک کر رک گئی تھی، تاہم جب اماں کو اس کا خیال آیا تو اسے آواز دے کر پاس بلا کر عزمی سے تعارف کرایا۔ چاچو لائے ہیں انہیں؟ اس نے بھویں سکیڑ کر حیرت کا اظہار کیا۔ اسے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی، تاہم اسے نروس ہوتا دیکھ کر نظر ہٹا لی۔ سب لوگ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گلشن اقبال کے VIP بلاک میں بنے اس بنگلے پر موجود تھے جو اب ان کا نیا مسکن تھا۔ مونا اور نشا تو نہال تھیں، ادھر ادھر خوب گھوم رہی تھیں، ساتھ اسے بھی گھسیٹ رہی تھیں، مگر وہ تھکن کا بہانہ بنا کر لاؤنج میں اماں کے پاس ہی آ بیٹھی تھی۔ رات تک سب نے ہی اپنا اپنا سامان ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ نشا نے یہاں الگ کمرہ لیا تھا، اس لیے اس بار مونا کے کمرے میں وہ آسانی سے سیٹ ہو گئی۔ یوں بھی اس کا کون سا ڈھیروں سامان تھا۔ کچن زائدہ بھابھی نے جلدی جلدی سیٹ کر لیا تھا، جس میں اس نے ہاتھ بٹایا تھا۔ کچن کے باہر مستقل عزمی سے سامنا ہو رہا تھا، جس سے وہ نروس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کھانا بھی اسے ہی بنانا پڑا کہ بار بار بھابھی کو کون سی چیز کہاں رکھنی ہے پوچھنے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ یوں بھی کچن ایک اچھی پناہ گاہ تھی، پھر کام کرنے میں وقت بھی گزر رہا تھا، اور اسے تو وقت ہی گزارنا تھا، کیونکہ اس موڑ پر جہاں وہ آ گئی تھی وہاں زندگی جینے کی نہیں، صرف وقت بتانے کی خواہش تھی۔ رات کو کھانا کھا کر سب جیسے ہی فارغ ہوئے، وہ بھی خاموشی سے مونا کے کمرے میں آ گئی، جہاں بستر کی نرماہٹیں اس کی منتظر تھیں۔ پورے دن کی تھکان کے بعد سب کو ابھی فرصت ملی تھی۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹنے والی تھی کہ مونا کو بلانے عزمی چلا آیا۔ ابھی سے سو رہی ہو؟ ابھی تو صرف 10:30 بجے ہیں۔ ارے بھائی، شہر میں لوگ 1-1 بجے رات تک جاگتے ہیں۔ وہ اندر چلا آیا تو زرمینے لیٹتے لیٹتے اٹھ بیٹھی۔ کارڈ کھیلو گی؟ نشا کو بھی لاؤنج میں گھسیٹ لایا ہوں میں، تم بھی چلو، اور آپ بھی۔ مونا سے بات کرتے کرتے اس کو بھی آفر کی۔ کارڈ کا نام سننا تھا، مونا تو چھلانگ لگا کر بستر سے نکلی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، اچھا ہے کچھ تھکنی اتر جائے گی۔ زرمینے کو اندازہ ہوا وہ کارڈ کھیلنے کی کافی شوقین تھی۔ اسے آمادہ پا کر
عزمی نے جب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کندھے سکڑ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ معاف کیجیے گا، مجھے کارڈز کھیلنے نہیں آتے۔ صاف جھوٹ بولا۔ نہیں آتے تو کیا ہوا، سیکھا تو جا سکتا ہے۔ ہاں چلو میں سکھا دوں گی۔ مونا نے تیزی سے اس کا عذر رد کیا تو عزمی نے بھی سوتوہے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ مونا اسے زبردستی کھینچ کر باہر لائی جہاں نشا خاصے بیزار موڈ میں ان کی منتظر بیٹھی تھی۔ کارڈ کھیلنا اسے آتا تھا، بس ذرا بھول سی گئی تھی۔ ان لوگوں نے یاد دلایا تو وہ بے دلی سے صحیح کھیلنے لگی، تاہم عزمی کی موجودگی اس کے ذہن پر بار بنی ہوئی تھی۔ کافی دنوں بعد گھر والے آئے تھے تو عزمی کا موڈ بہت اچھا تھا۔ مونا کے مطابق وہ خاصا ہنسمکھ، ملنسار اور کبھی کبھی غصے میں آ جانے والا لڑکا تھا۔ اس سے مل کر اسے مونا کی بتائی ہوئی اول ذکر 2 خوبیاں تو نظر آ ہی گئی تھیں۔ دوسرے دن شام میں نشا کے سسرال وہ سب ڈنر پر انوائٹڈ تھے، البتہ صبح ناشتے اور دوپہر لنچ کا سارا کام اس نے ہی کیا تھا۔ زاہدہ بھابھی نے اسے منع بھی کیا، مگر جیسے کل کا دن مصروفیت میں اور رات تھکان سے اچھی نیند آنے سے گزر گئی تھی، اس نے آج بھی وہی روٹین اپنائے رکھی تھی۔ تاہم آج مونا اس کے ساتھ لگی رہی تھی۔ ناشتہ ہو یا لنچ، سب اپنے اپنے موڈ کے حساب سے جب اور جو جی چاہتا وہی کھاتے تھے، اس لیے لوازمات خاصے ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے سادہ کھانا کھانے کی عادی تھی، وہ تو آقا جان نے اسے سب سکھا دیا تھا، ورنہ یہاں آ کر وہ کافی مشکل میں پھنس جاتی۔ رات کو سب جا رہے تھے، اسے بھی آفر کی مگر اس نے منع کر دیا۔ اماں اسے اکیلے چھوڑ کے جانے کے حق میں نہیں تھیں، نہ ہی وہ رکنا چاہتی تھی۔ تیمور نے آتے ہوئے اسے سمجھا دیا تھا کہ گھر سے باہر نکلنے کا خیال دل میں لانا چھوڑ دے۔ اسے تو خود بھی رغبت نہیں رہی تھی۔ عزمی دوستوں کے ساتھ پکنک پر گیا ہوا تھا، تاہم پھر یہ فیصلہ ہوا کہ گھر کو باہر سے تالا لگا کر وہ سب چلے جائیں گے، کیونکہ سسرال کا معاملہ ہے، اماں کا جانا بھی ضروری ہے۔ فکر نہ کرنا، ہم جلدی آ جائیں گے، اماں نے جاتے جاتے اسے تسلی دی تھی۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ پہلی بار اکیلے رہنے کا تجربہ ہو رہا تھا، وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، پھر گھر کے کاموں میں دل لگانے لگی۔ نشا اور مونا کے کپڑے الماریوں میں سیٹ کرنے میں اسے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ فون کی بیل بجی تو چونکی۔ خالی گھر میں آواز بہت گونج رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ریسیو کرے کہ نہیں۔ دل ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ فون شہباز خان کا تو نہیں ہوگا، مگر جو بھی تھا اسے فون ریسیو کرنا ہی پڑا۔ دوسری طرف تیمور تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک لمحے کو وہ جیسے دہل سی گئی، جبکہ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ شاید اس کی آواز سننے کی امید نہیں تھی۔ کیا ہو گیا؟ سب گھر والے کہاں ہیں جو تم نے فون اٹھایا ہے؟ آواز پہچانتے ہی اس نے ڈانٹا۔ زرمینے کے دل پر جیسے ضرب سی پڑی۔ سب نیشا کے سسرال گئے ہیں، آہستگی سے کہا۔ نیشا بھی؟ حیرت اور بے یقینی سے وہ کہہ اٹھا۔ جی۔ یہ پورے گھر کو کیا ہو گیا ہے؟ اماں نے بھی منع نہیں کیا اسے؟ لے گئیں؟ اور سعادت لالا بھی؟ وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گیا تھا۔ ان کی ہونے والی ساس نے بطور خاص کہا تھا، اس لیے گھر والوں کو ماننا ہی پڑا۔ اس کے انداز میں حسرت پنہا تھی۔ شادیاں اتنے مان سے بھی ہوتی ہیں، رشتے اتنی چاہ سے بھی نبھائے جاتے ہیں، اسے یہاں آ کر ہی پتہ چلا تھا۔ عزمی بھی گیا ہے؟ تم اکیلی ہو گھر پر؟ اس کے لہجے میں کچھ پا کر اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے ہوں میں جواب دیا تو اچھا کہہ کر تیمور نے فون بند کر دیا۔ ایک لمحے کو جیسے پورا وجود خاموشی کے حصار میں آ گیا تھا۔ تیمور اس کی سوچوں سے زیادہ غسیل ثابت ہوا تھا۔ نرمی تو جیسے اس کے وجود کو چھو کر گزری بھی نہیں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ ہر بار وہ خود کو سمجھاتی تھی، مگر دل تو پھر دل ہے، بھر ہی آتا ہے۔ تیمور کے نرم سلوک سے زیادہ اسے اپنی بے بسی پر دکھ ہوتا تھا۔ لیکن روتی بھی کب تک؟ اس وقت بھی خود کو بہلانے کے لیے وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ صبح سے اماں نے کشن کے کور نکال کر رکھے ہوئے تھے۔ نشا مونا میں سے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس نے سوچا وہی چڑھا دے، کم از کم کچھ وقت تو گزرے گا۔ ابھی شروع کیا ہی تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک ہی اٹھی۔ اتنی جلدی سب آ گئے؟ اسے حیرانی سی ہوئی۔ السلام علیکم۔ عزمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی حیرت کو ختم کیا۔ وہ خود میں سمٹ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ سلام کا جواب دینے میں بندے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے میڈم، ثواب بھی ملتا ہے اور تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے جاگر کے لیسز کھولتے ہوئے ایک نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی تو وہ شرمندگی کے باعث مزید سر جھکا گئی۔ وہ جھیپ سی گئی۔ کھانا کھایا کہ نہیں؟ پھر سوال ہوا۔ نہیں۔ تو چلو پھر ساتھ ہی کھا لیتے ہیں، بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ گھر میں دوپہر کا آلو گوشت اور پلاؤ بچا ہوا تھا۔ اس نے گرم کر کے روٹیاں ڈال دیں۔ پڑھتی ہو یا پڑھ چکی ہو؟
کھانا میز پر رکھتے ہی عزمی بھی آ بیٹھا تھا۔ وہ اس کی جھجک محسوس تو کر رہا تھا، مگر نظر انداز کرتے ہوئے بے تکلفی سے سوال کر ڈالا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ جی انٹر کیا ہے۔ اوہ، تو گویا میٹرک کر لیا ہے تم نے؟ میں تو سمجھا تھا ابھی مڈل تک ہی پہنچی ہوگی تم۔ ہاتھ روک کر بے اختیارانہ تبصرہ کیا گیا تھا۔ وہ سمجھی نہیں کہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے، سو خاموشی رہی۔ آگے پڑھنے کا ارادہ ہے؟ کچھ دیر بعد پھر سوال ہوا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے ارادے، اس کی مرضی اور اس کی خواہشیں تو 3 بولوں کی بدولت تیمور علی جا کی رضا سے بن گئی تھیں۔ اسے اپنے بارے میں سوچنے کا اختیار ہی کہاں رہا تھا۔ غالباً تم اپنے حالات کی وجہ سے کچھ سوچنا نہیں چاہ رہی۔ اس کی پرسوچ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عزمی نے تجزیہ کیا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو ریگولر نہ صحیح، پرائیویٹ ہی پڑھ لو۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا لڑکی۔ بائی دا وے تمہارا نام کیا ہے؟ سوری بھول گیا۔ سرمینے، زری۔ تو سرمینے، کبھی سوچا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں یا نہیں؟ اگر نہیں تو اب سوچو۔ زندگی انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے۔ مانا کہ جائیداد تمہارے پاس بہت ہے، مگر اتنے ہی دشمن بھی۔ پھر تم ہو بھی کم عمر اور نہ تجربے کار۔ تعلیم حاصل کرو۔ علم انسان میں اچھے برے کی تمیز اور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اپنے لیے دنیا سے لڑنے کا حوصلہ اور نامساعد حالات کا مقابلہ کرنے کی جرأت بھی انسان کو علم سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض پہچان لے تو سمجھو یہی اس کی کامیابی ہے۔ اینی وے لیکچر ذرا لمبا ہو گیا، چلو کھانا شروع کرو۔ باتیں کھانے کے دوران بھی کی جا سکتی ہیں، یا پھر تم ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتی ہو۔ قدرے سنجیدگی سے کہتے کہتے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھنے لگا تو بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں تو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ بولنے کے لیے خیالات اور الفاظ دونوں ہی ضروری ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ تمہارے پاس دونوں کی ہی قلت ہے۔ علم الفاظ اور خیالات دونوں کی کھیتی اگاتا ہے دماغ میں۔ ویسے دماغ تو ہے نا تمہارے پاس؟ کہہ کر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ وہ شرمندگی سے نظر جھکا گئی۔ مذاق اڑانے اور مذاق کرنے کے فرق کو سمجھا کرو، اس سے تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ گھوم پھر کر وہ پھر تعلقات پر آ گیا۔ اس نے جلدی جلدی چند نوالے لے کر کھانے کا اختتام کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی تو عزمی کو احساس ہوا کہ اس نے آج کچھ زیادہ ہی سنا ڈالی تھی اسے، سو خود بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ سرمینے برتن سمیٹنے لگی۔ عزمی نے بغور دیکھا وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی سادہ اور معصوم بھی لگ رہی تھی، مگر جو چیز اس کے چہرے اور آنکھوں سے ظاہر تھی وہ تھا بتحاشا خوف اور ہراس۔ سراس میگی اس کی نظروں سے چھلکتی تھی۔ دشمنوں کے خوف نے اسے عدم اعتماد اور عدم تحفظ کا شکار بنا دیا ہے۔ عزمی نے دل ہی دل میں تجزیہ کیا اور باہر نکل گیا۔ کتنی دیر بعد اسے سکون کی سانس آئی تھی۔ عزمی کے جاتے ہی اس نے دیوار سے کمر ٹکا کر کہیں گہرے گہرے سانس لے ڈالے۔ تیمور کے کڑوے اور قہرمانی رویے کے برعکس گھر میں سب کا سلوک اس کے ساتھ بہت ہی دوستانہ تھا، حتیٰ کہ عزمی کے لہجے کی نرمی اور دوستانہ نظروں نے اس کے دل میں ایک جگہ سی بنا لی تھی۔ پھر بھی وہ خوفزدہ تھی۔ تیمور علی جا کا رویہ سچائیوں سے واقفیت کی بنا پر اپنی اصل شکل میں سامنے آیا تھا، جبکہ یہاں سب لوگ حقیقت کی اس برہنہ تلوار سے ناواقف اور انجان تھے جو ہر لمحہ اس کے سر پر لٹکتی رہتی تھی۔ محبت بھرے چہروں کو نفرت کے انگاروں سے سلگتے دیکھنے کا خوف اس سے زیادہ سہمائے ہوئے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کھل کر کسی سے بھی بات نہیں کر پاتی تھی۔ پھر ان سب کی واپسی تک وہ قصداً کچن میں مصروف رہی۔ عزمی کے کہنے پر اسے ایک کپ چائے بنا کر دی اور پھر کچن میں آ کر چیزیں ترتیب سے رکھنے لگی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ لوگ بھی واپس آ گئے تھے۔ مونا سے اسے پتہ چلا تیمور اسے اس طرح اکیلے چھوڑ جانے پر خاصا ناراض ہوا تھا۔ خاص طور سے نشا کو اس نے فون پر خوب سنائی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا موڈ کچھ آف سا تھا۔ سرمینے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ پھر اس سے بات کرتی۔ خاموشی سے کمرے میں آ کر سو گئی۔ انفیکٹ چاچو نے کبھی مجھ سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی، مگر پتہ نہیں کل ان کو کیا ہو گیا تھا۔ ویسے ان کے غصے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو تمہاری بہت فکر ہے۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر نشا خود ہی اسے بتا رہی تھی۔ اس کے حلق میں جیسے کچھ اڑکنے لگا تھا۔ بات بدلنے کو بولی، ویسے آپ کو کل مزہ تو آیا نا وہاں؟ سوال ہی ایسا تھا، نشا کے چہرے پر سرخی اور مسرت جھلکنے لگی۔ آف کورس یار، فراز بھی تو تھے نا گھر میں۔ اصل میں میری سسرال کافی ماڈرن ہے، ان کے ہاں منگنی کے بعد ملنا ملانا اتنا برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری طرح پرانی فضول روایتوں کی زنجیریں نہیں ڈال رکھی ان لوگوں نے پیروں میں۔ مجھے تو چاچو پر حیرت ہوتی ہے، اتنے عرصے فورن رہ کر آنے کے باوجود بھی
ان کی سوچ ابھی تک ٹپیکل ہے. اب دیکھو نا کل کتنا خفا ہوئے وہ میرے اپنے سسرال جانے پر. جس بیچارے کی ان سے شادی ہوگی نا اسے وہ سیلڈ پیکنگ میں رکھا کریں گے دیکھنا. اپنے خاص انداز میں کہتے کہتے اس نے تبصرہ بھی کیا تھا. سرمینے کی پلکیں آپ ہی آپ بوجھل ہو گئی تھیں. دھیرے دھیرے وہ سیٹ ہونے لگی تھی کہ اس ویکنڈ پہ تیمور اچانک چلا آیا تھا. ابھی تک اس کا غصہ اترا نہیں تھا. اماں میں نے آپ لوگوں کے بھروسے اسے یہاں چھوڑا تھا. اگر آپ لوگوں سے ذمہ داری نہیں اٹھ سکتی تو مجھے بتا دیں. سب کا حیرت بھرا اظہار اور محبت بھرا رویہ نظر انداز کر کے وہ سیدھا اماں کے پاس آ کر چلایا تھا. نظر میں شکوے اور ناراضگی تھی. ہائے ہائے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا مطلب آپ کا کہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ آپ سے میں نے کہا تھا نا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے. پھر بھی آپ سب اس طرح بیہیو کر رہے ہیں. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اماں. بیک وقت وہ بری طرح بھڑکا. ارے غلطی ہو گئی تھی بچے. اب تو پورا خیال رکھتے ہیں. لمحے بھر کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے بچی کو. اماں کچھ شرمندہ ہو گئی تھیں. مجھے تو حیرت ہے اماں کہ آپ لوگ نشا تک کو ساتھ لے گئے. ارے بیٹا اس کی ساس نے بہت اصرار کیا تھا. اب کیسے منع کرتے؟ ان کے ہاں ایسی روایات نہیں ہیں. اماں آج بیٹے کی عدالت میں کھڑی تھی گویا. ان کی ایسی روایات نہیں ہیں مگر ہماری تو ہیں. یہ بات سمجھا دینا چاہیے تھی آپ کو. وہ چڑھ کر بولا. بیٹا شادی میں 2 ماہ رہ گئے ہیں. بلا وجہ کی بدمزگی کرنے کا کیا فائدہ؟ بہرحال تم ان سب باتوں کو چھوڑو. یہ بتاؤ اچانک کیسے آ گئے ہو؟ اب تو نہ جاؤ گے؟ میں صرف آپ لوگوں سے ملنے چلا آیا تھا. ابھی 1 ماہ تک میرا آنا مشکل ہے. آپ کو پتا تو ہے. جواباً وہ سنجیدگی سے بولا. رہنے دیں. صاف کہیں حفاظتی اقدامات چیک کرنے آئے ہیں. ہم سے ملنے کا تو محض بہانہ تھا. عزمی اندر آتے ہوئے شوخی سے بولا. فکر نہ کریں. ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں دے دیا ہے. آنے والی پروازوں پر بھی سخت نگرانی ہے. تیمور کے آتش فشانی موڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا تھا. زیادہ فضول مت بولا کرو. جواباً اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا اور حال احوال پوچھنے لگا. ٹھیک ہوں. ان لوگوں کے آنے سے بہت سکون ہو گیا ہے مجھے. اب آپ بھی آ جائیں. اس آفت کی پرکالہ کی شادی ہے. پورا شہر گھما کر رکھ دینا ہے اس نے. آپ کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے. اپنا سامان آپ اپنی ہی کسٹڈی میں لے کر باہر جائیں تو اچھا ہے. اس کا اشارہ زرمینے کی طرف تھا. تیمور نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھ کر بے ساختہ اماں سے کہا. شادی وادی کی کسی شاپنگ میں اسے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اماں. آپ لوگ کہیں بھی جائیں وہ گھر میں ہی رہے گی. پلیز میرے آنے تک آپ لوگ ذرا خیال رکھ لیں. میں آ گیا تو پھر خود ہی چوکی داری کر لوں گا. کیوں بھیا یہاں سب ایسے ہی نکمے ہیں کہ تمہیں وہاں سے آنا پڑے گا؟ زاہدہ بھابھی اندر آتے ہوئے اس کا جملہ اچک گئی تھیں. وہ قدرے لاجواب سا ہو گیا. نہیں بھابھی انفیکٹ میں بس پلیز چاچو اس بور ٹاپک کو بند کریں نا اور چل کر اپنا کمرہ دیکھیں. ہم نے کتنی محنت سے ڈیکوریٹ کیا ہے اسے. مونا اسی لمبے شور مچاتی آ گئی تھی. ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا. گھر واقعی سب لوگوں نے مل کر بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا. محض 1 ہفتے میں سب چیزیں ٹھکانے پر پہنچ گئی تھیں. اچانک اس کا خیال آیا تو ادھر ادھر نظر دوڑائی. وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی. مونا اسے کچن دکھانے کے لیے لائی تو وہ وہاں کام میں مصروف نظر آئی. غالباً رات کا کھانا پکا رہی تھی وہ. السلام علیکم. اسے سامنے پا کر بمشکل زبان سے نکلا. وعلیکم السلام. ٹھیک تو ہو؟ اجنبیہ سے بھرپور لہجے میں سلام کا جواب دے کر مارے باندھے پوچھا. جواباً اسے محض سر کو اسبات میں ہلا دیا. کیا بات ہے چاچو بہت چپ چپ سے ہیں؟ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا. عزمی اس کے پاس آ بیٹھا. ایسی کوئی بات نہیں. انفیکٹ میں تھکا ہوا ہوں. اور تم میرا پوسٹ مارٹم کس خوشی میں کر رہے ہو؟ شانے اچکا کر اس نے اسے ہی گھیرا تھا. اس خوشی میں کہ میں آپ کا مزاج شناس ہوں اور اس لیے بھی کہ آپ ایک مخصوص رفتار سے چلنے والے شخص ہیں. آپ کے قدموں کا ردم ذرا بھی ٹوٹے تو صاف پتہ چل جاتا ہے. کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے عزمی اسے بغور دیکھتا نیند براز ہو گیا. اچھا زیادہ فلاسفر بننے کی ضرورت نہیں. میرے بجائے خود پر غور کیا کرو. نشا سے بڑے ہو اور شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے اور آپ مجھ سے بڑے ہیں. دو بدو جواب آیا. میری بات دوسری ہے. میری عمر نکل گئی ہے. وہ سنجیدہ ہو گیا. زندگی تو نہیں نکلی نا. آپ ہاتھوں کریں. ایمان سے ایسی ایسی مہجبین ناسینوں کی تصویریں اماں نے اپنے پاس جمع کر رکھی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی دل بے ایمان ہو جائے گا. خاصا توبہ شکن اسٹاک ہے ان کے پاس. یک بیک وہ اٹھ بیٹھا اور نہایت جوش سے بتانے لگا. کمرے سے اندر داخل ہوتی زرمینے کے قدم بے اختیارانہ رکے. اسی صورت سے تیمور کی نظریں اس کی طرف اٹھیں. اچھا. کسی احساس کے تحت
اس نے قدرے دلچسپی ظاہر کی۔ سچ کہہ رہا ہوں چاچو، آپ وہ تصویریں دیکھیں تو یقیناً کسی نہ کسی کے لیے تو ہاں کہہ ہی دیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کچھ تو شکل سے آپ کے مزاج اور ٹیسٹ کی بھی لگتی ہیں۔ عزمی اس کی دلچسپی بھانپ کر مزید سنسنی پھیلا رہا تھا۔ تیمور نے مسکرا کر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ زرمینے نے یقیناً سب سن لیا تھا۔ بے دلی سے آگے بڑھ کر اس نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور پھر ایک شاکی نظر تیمور پر ڈال کر وہ رکی نہیں، نکلتی چلی گئی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور تیمور جو زرمینے کے اس طرح چلے جانے کو محسوس کر کے زہر خند ہو رہا تھا، ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس معاملے میں میرا جواب تم جانتے تو ہو عزمی، پھر کیوں بحث کر رہے ہو؟ لہجہ خشک اور حتمی تھا۔ عزمی پل میں اولیا پل میں بھوت والے اس مظاہرے پر بھونچکا سا رہ گیا۔ مگر چھوڑو، یہ بتاؤ سعادت لالا کب تک گھر آ جائیں گے؟ عزمی کے تعجب سے کچھ کہنے پر اس نے ٹوک دیا تھا، سو اسے خاموشی ہونا پڑا۔ بس آتے ہی ہوں گے، ڈھیلے ڈھالے لہجے میں جواب دیا تو وہ ہوں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو کوریڈور کے آخری سرے پر کھڑی زرمینے اس کی نظروں کی زد میں آ گئی۔ بظاہر وہ کارنر کی گلاس ٹیبل صاف کر رہی تھی، مگر جھکے سر اور سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سخت مضمحل ہے۔ آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ تیمور کی بھویں تنسی گئیں۔ ایسا کوئی حق اس نے اسے نہیں دیا تھا جس کے بلبوتے پر وہ اپنائیت یا رشتے کی وابستگی جیسے جذبات دل میں پیدا کرے۔ پھر یہ آنسو کس لیے تھے؟ اسے جیسے تاؤسا آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کس لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ نزدیک آنے پر وہ غصیلے انداز مگر دھیمی آواز میں بولا تو زرمینے ہونٹ کاٹ کر آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آبگینوں کو جیسے ٹھیس لگی تھی۔ باوجود ضبط کے اش اس کے اختیار سے باہر ہو گئے۔ اسٹاپ اٹ، تم اس طرح مجھے ٹریپ نہیں کر سکتی، سمجھی؟ آغا جان کی بات اور تھی جو میں نے اپنا نام تمہیں دیا، مگر اس سے زیادہ کی امید نہ رکھنا، نہ خواب دیکھنا۔ تمہارے تصور میں بھی اتنی نفرت نہیں ہوگی جتنی کہ مجھے تمہارے باپ سے تھی اور ہے۔ محبتوں کی طرح نفرتیں بھی ورثے میں ملتی ہیں۔ تمہیں اپنے والدین کے اس اثاثے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر رہنا ہوگا۔ آئندہ مجھے آنسوؤں سے پگھلانے کی کوشش مت کرنا، مجھے موم سمجھ کر تم غلطی کر رہی ہو، سمجھی؟ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا کہ میں ساری زندگی تمہیں تاریخ کوٹری میں دم توڑنے کے لیے تو چھوڑ سکتا ہوں، مگر تین بول کہہ کر تعمر آزاد نہیں کروں گا۔ اب یہی تمہاری زندگی ہے، اس سے جتنی جلدی سمجھوتا کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ نفرت اور حقارت سے اٹے اس کے لہجے میں جیسے زہریلے خنجر کی کاٹ تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی زرمینے اس حد درجہ بے حسی پر جیسے سنسی رہ گئی تھی۔ تیمور علی جا کی نفرت اس کے احساسات پر برف جما سکتی تھی، مگر کب تک؟ رشتے کے نازک ریشم کے تار اسے بار بار الجھا لیتے تھے، مگر آج جو تیمور نے کہہ دیا تھا اس کے بعد کسی امید نے در دل پر دستک نہیں دینا تھی۔ وہ دن پھر بس ایسے ہی گزرا۔ وہ چوروں کی طرح تیمور کی نظروں سے بچتی پھرتی رہی۔ فارغ رہ کر کیا کرنا تھا؟ زائدہ بھابھی کے ساتھ کچن میں ہی آ گئی۔ دوسرے دن تیمور واپس جا رہا تھا۔ رات اتنی سرد نہیں تھی جتنی سرد تیمور کی نظریں تھیں، جو اب تک جیسے اس کے اندر میخوں کی طرح گڑی ہوئی تھیں۔ تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا تھا۔ تیمور کیا گیا؟ اسے لگا وقت جیسے تھم گیا ہے۔ گھر میں نشا کی شادی کی تیاریاں زور پکڑ گئی تھیں۔ اس کے باہر آنے جانے پر تو پابندی لگا دی گئی تھی، سو وہ گھر میں ہی مصروف رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ نشا کو تو جیسے شاپنگ کا کریز تھا، سارا دن عزمی کو لیے گھومتی پھرتی۔ اس شام وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو بھرپور لڑائی لڑتے ہوئے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے ماما، آج کے بعد میں نہیں جاؤں گا نشا کے ساتھ۔ پاگل کر دیتی ہے یہ تو بندے کو۔ وہ شریف دکان والا پیسے کم کیے جا رہا تھا اور یہ لڑاکا عورتوں کی طرح وہاں فضیلہ کرنے کو کھڑی ہو گئی۔ صرف ایک سوٹ کے لیے پورا 1.5 گھنٹہ بحث کی ہے اس نے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، اب میں نہیں لے کر جاؤں گا اسے، تماشا بنوانے اپنا۔ اوفو، اب جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر تو آ گئے نا بیٹا۔ اماں نے بالآخر دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ دکھاؤ تو ذرا کیا لائی ہے آج میری بیٹی۔ فماں، میں آپ کو دکھانا ہی چاہ رہی تھی، مگر یہ عزمی ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے۔ نیشا کو اچانک ہی خیال آیا تھا، منہ بنا کر عزمی کو انگوٹھا دکھایا اور اماں کے پاس آ گئی۔ وہ کینہ توڑ نظروں سے اسے گھورتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اوہو، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پلاؤ اور اسٹو کی خوشبو نے اس کا موڈ بحال کرنے میں بڑی مدد کی۔ ارے تم آ گئے؟ زاہدہ بیگم آواز سن کر متوجہ ہوئیں۔ نیشا کہاں ہے؟ باہر ہے، اماں کے پاس جمعہ بازار لگائے بیٹھی اپنی شاپنگ کا۔ ویسے ماما، آپ اس کو سمجھائیں، بالکل جنگلی ہے یہ ابھی تک۔ اس کا غصہ پھر اور آیا تھا۔ بس نیکسٹ ٹائم مونا کے ساتھ بھیجے گا شاپنگ پر اسے۔
ویسے مونا کہاں ہے؟ شاور لے رہی ہوگی. تمہیں چائے چاہیے نا؟ زری بنا دے گی. میں ذرا دیکھوں آج وہ کیا اٹھا لائی ہے. زاہدہ بیگم کہہ کر باہر نکلیں کیونکہ اب نیشا نے باقاعدہ آواز دینا شروع کر دی تھی. السلام علیکم. خیریت؟ تمہارا کیا مواصلاتی اور سفارتی سسٹم خراب ہے؟ اماں کے باہر نکلتے ہی اس کی نظر رائتہ پھیرتی زمین پر پڑی. جی؟ اس کی خوشگوار آنکھیں لمحے بھر کو پھیل سی گئیں. پتہ نہیں تمہاری اردو کمزور ہے یا دماغ. غالباً کافی سہل زبان میں گفتگو کرتے ہیں ہم سب، مگر تم یوں چونکتی ہو جیسے فرینچ میں الجبرا کا سوال کر ڈالا ہو. فریج سے کوکا کولا کا کین نکالتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا. زرمینہ جھیمسی گئی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دراصل میں متوجہ نہیں تھی. سادہ لہجے میں جواب دیا. تو گویا پہلے تمہیں متوجہ کرنا پڑے گا، پھر ہی بات شروع ہو سکتی ہے. کچھ کوکا کولا کا اثر تھا اور کچھ مخاطب کا کہ دماغ کی گرمی کچھ کم سی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے اصل موڈ میں واپس آ گیا تھا. سرمینہ کیا کہتی، محض مسکرا کر رہ گئی اور چائے کا پانی چڑھانے لگی. ویسے نیشا آج بہت سی شاپنگ کر کے لائی ہے. تمہیں انٹرسٹ نہیں کہ جا کر دیکھو وہ سب چیزیں؟ جی دیکھوں گی، فی الحال ذرا چاول دم پر ہیں. دھیان بھٹک گیا تو ساری محنت خراب ہو جائے گی. اس نے سہولت سے ٹالا. عزمی کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی. دھیان بھٹک جائے تو واقعی پرابلم تو ہو جاتی ہے. بات ٹھیک کہی تم نے. اچانک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کچھ اس انداز سے بولا کہ وہ سرپٹاسی گئی، مگر اس دوران وہ کچن چھوڑ چکا تھا. یا اللہ! اس کے جاتے ہی اس نے گہری سانس بھر کر دروازے کی طرف دیکھا. عجیب ہے یہ شخص بھی، دوستانہ انداز اور مہربان لہجے والا. چائے بناتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ چائے نکالتی مونا نے آ کر شور مچا دیا، سو وہ اس کی مدد سے کام مکمل کر کے باہر نکل آئی. زرق برق بہترین کام کے سوٹ تھے اور کچھ کاٹن پر بہترین کڑھائیاں تھیں. مونا کی چھیڑ چھاڑ اور ساتھ عزمی کے غصیلے کمنٹ سے ماحول بڑا خوشگوار بنا ہوا تھا. نیشا کے چہرے پر خوشی کی سرخی چھائی ہوئی تھی. ایک دم ایک دھماکہ سا ہوا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے. ایسے ہی کتنے کپڑے آقا جان نے اس کی پسند سے بھی لیے تھے اس کے لیے، جو آج بھی سوٹ کیس میں بند رکھے تھے. نہ ان کپڑوں کو پہننے کی نوبت آئی اور نہ موقع. وہ سہاگن ہو کر بھی کیسی اجڑی سی تھی. سہاگن وہی جو پیا من بھائی، اور وہ نہ تیمور کے من کو بھائی تھی نہ اس کی آنکھوں میں سمائی تھی. یادوں کا ایک ریلا سا حشر برپا کر گیا تھا دل و جان میں. کم مائیگی اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ ہونے کے احساس نے اس کی پلکیں نم کر ڈالی تھیں. سنو بھائی، کہاں ہو؟ مونا نہ جانے کب سے اسے متوجہ کرنا چاہ رہی تھی. وہ جیسے چونکی. کہیں نہیں، یہیں تو ہوں. کیا واقعی؟ سامنے بیٹھا عزمی بھی اسی طرح متوجہ تھا. بے اختیار بولا تو زرمینے کی نظر جھک سی گئی. توبہ ہے لڑکی، تم تو جاگتے میں بھی سوتی ہو. دیکھو تو کتنا خوبصورت شیڈ ہے. میں تم بھی ایسا ہی لیں گے، کیا خیال ہے؟ نیلے رنگ کی ساڑی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مونا نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی. پھر آقا جان کا خیال جیسے اس کے دماغ سے چپک گیا. وہ کھانا لگوانے اٹھ کھڑی ہوئی. زاہدہ بیگم نے آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے مونا کو کچن میں بلوا لیا تھا. شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ چند دن کی مہمان سے کام کرواتے ہوئے. ہم اسے بہلانے کے لیے کام کرنے کو کہتے ہیں تاکہ مصروفیت رہے اور وہ سوچ کر گھر والوں کو یاد کر کے ہلکان نہ ہو. مگر تم نے تو باقاعدہ اس کی شرافت اور خاموشی کا ناجائز فائدہ ہی اٹھانا شروع کر دیا ہے. نیشا چند دن کی مہمان ہے اس لیے مجھ سے کچھ نہیں کہتی، مگر تم اب مجھے ادھر ادھر مٹرگش کرتی نظر آئیں تو تمہارے بابا سے شکایت کر دوں گی، سمجھی؟ مونا کے منہ بگاڑنے پر دبی آواز مگر سخت لہجے میں ڈانٹا تھا زاہدہ بیگم نے. دروازے سے اندر آتی زرمینہ کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹ گیا تھا. اس گھر میں سب اسے چند دن کا مہمان سمجھ کر برداشت کر رہے ہیں. تیمور کے دل میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مگر وہ اسے چھوڑے گا نہیں تو بسائے گا بھی نہیں. آخر اس کا ہوگا کیا؟ گھر والوں کے لیے وہ مہمان ہے اور تیمور کے لیے بلائے جان. اپنا کیا ہے یہاں؟ کچھ بھی نہیں. تنہائی اور اکیلے رہ جانے کے دکھ نے اسے آزردہ کر دیا تو وہ کمرے میں چلی آئی. آقا جان کا نمبر موبائل فون پر پش کرتے ہوئے اس نے خود کو بمشکل رونے سے روک رکھا تھا. آقا جان کی آواز سن کر جیسے دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی. کیسی ہو بیٹا؟ بالکل ٹھیک آقا جان. اس نے خود کو کنٹرول کر کے بمشکل لہجے میں بشاشت پیدا کی. بہت خوش ہوں میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہمیشہ خوش رکھے. ان کے لہجے میں طمانینت بول رہی تھی. وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی. گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ سب کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ پوچھ رہے تھے.
ایک لمحے کو وہ چکراسی گئی۔ سب ٹھیک ہیں آغا جان، بلکہ مجھ سے تو بےحد محبت اور اپنائیت سے پیش آتے ہیں۔ مونا اور نشا سے بھی بہت دوستی ہو گئی ہے میری۔ اور تیمور کی والدہ کے تیور کیسے ہیں؟ ایک دم انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ بہت ہمدردی کرتی ہیں وہ میرے ساتھ، نشا مونا کی طرح میرا بھی خیال رکھتی ہیں۔ وہ جانتی تھی آغا جان کو ان کی طرف سے کتنی پریشانی تھی، اسی لیے چپ سی ہو گئی۔ تم فکر مت کرنا بیٹا، کوئی آزمائش بھی ساری زندگی نہیں رہتی، اور مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی اپنے اچھے محاسن سے سب کو جیت لے گی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے انہوں نے جیسے اسے دلاسا دیا تھا، مگر لہجے میں یقین بھی تھا۔ جی آغا جان، اس نے اور کیا کہنا تھا۔ ویسے تیمور فون کرتا ہے تمہیں؟ خبر گیری رکھتا ہے نا تمہاری؟ انہیں کتنی فکر تھی اس کی؟ جی کرتے ہیں آغا جان، اپنا موبائل مجھے دے دیا ہے، اسی پر کانٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ آغا جان نے جو صعوبتیں سہ کر اسے شہباز چچا اور ان کے بیٹوں سے بچایا تھا، اس کے بعد وہ اتنا تو کر سکتی تھی کہ ان کو جھوٹی تسلی تو دے ہی دے۔ وہ بہت ذمہ دار اور سمجھدار ہے، میں اس پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہوں، تو میں اس کے ہاتھوں میں سونپ کر میں خود کو بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو چاچا شہباز کی طرف سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا آغا جان؟ وہ لوگ کہاں ہیں ابھی؟ وہ لوگ ابھی تو حراست میں ہیں پولیس کی۔ ویسے جلد ضمانت پر رہا ہونے کا امکان تھا، مگر اس سے پہلے ہی تیمور نے ان پر مقدمہ کر دیا ہے۔ مقدمہ؟ کیسا مقدمہ آغا جان؟ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اپنی منقوہہ کی جائیداد پر قابض ہونے کی کوشش اور جان لینے کی سازش کی بنیاد پر بہت مضبوط مقدمہ کیا ہے تیمور نے۔ تمہیں نہیں بتایا؟ چلو سوچا ہوگا کہ تم پریشان ہوگی۔ بہرحال بہت مضبوط گواہ اور ثبوت جمع کیے ہیں اس نے، خود میں نے اور گھر کے دوسرے ملازمین نے بھی گواہیاں دی ہیں۔ ان بدبختوں سے تو بہت لوگ عاجز ہیں، اس لیے ان کے خلاف شواہد بہت آسانی سے مل گئے ہیں۔ یوں بھی میں نے جرگے کا فیصلہ لے لیا، شہباز خان کا اب کوئی حق نہیں رہا تم پر۔ آغا جان کا ایک ایک لفظ جیسے اس کے اندر آب حیات اتار رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس سے اتنی نفرت کرنے والا تیمور اس کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے، جب ہی وہ نشا کی شادی میں اتنے کم دن ہونے کے باوجود نہیں آ پا رہا تھا یہاں۔ چلو اب تم زیادہ فکر مت کرنا بیٹے، قافلے کے گزرنے کے بعد کافی دیر تک گل اڑتی رہتی ہے، جب یہ گل بیٹھتی ہے تو سامنے کا رستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اسے خاموش محسوس کر کے انہوں نے بے اختیار کہا تھا، اور وہ سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا واقعی یہ گرد کبھی جھٹ سکے گی؟ کیا کبھی تیمور کے دل پر چھائے نفرتوں اور اجنبیت کے بادل اپنا راستہ بدل سکیں گے؟ مونا اور نشا اس بار زاہدہ بیگم کے ساتھ ہی گئی تھی شاپنگ کے لیے۔ جاتے ہوئے اس سے بھی کہا، مگر ایک تو وہ واقعی تیمور کے غصے سے ڈرتی تھی، دوسرے شہباز چچا کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف تھی، اس لیے انکار کر دیا۔ یوں بھی اسے خریدنا ہی کیا تھا، جہیز کے نام پر آقا جان نے اسے اتنے بہترین اور نفیس کپڑے اس کی پسند سے بنوا کر دیے تھے۔ بیش قیمت زیور بھی تھا، اسے کمی نہیں تھی کسی چیز کی، بس ایک سراہنے والی نظر، ایک چاہنے والے دل اور ایک مان بڑھانے والے شریک حیات کی کمی تھی، جو تیمور کے ہوتے ہوئے بھی کمی ہی تھی۔ نہ اس کے پاس زرمینے کے لیے محبت تھی، نہ ستائش۔ ان سب کو ساتھ جانے سے منع کر کے وہ اندر آئی تو اماں نے اسے بلا لیا۔ بیٹا ساتھ نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، مگر اپنی پسند ہی بتا دو، زاہدہ تمہارے لیے خود ہی لے آئے گی کپڑے۔ پاس بٹھا کر بڑے دلار سے کہا تھا انہوں نے۔ اس نے بے اختیار نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہیں پلیز، اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس بہت سے کپڑے ہیں، میں ان میں سے پہن لوں گی کوئی بھی، اس نے فوراً کہا۔ لو، اب کیا شادی میں ایسے ویسے کپڑے پہنو گی؟ ارے پتہ ہے تمہیں، زاہدہ کے میکے اور نشا کی سسرال میں سب سے ہم نے یہی کہا ہے کہ تم ہماری رشتہ دار ہو، بھلا اب لوگ تمہیں ایسے ویسے کپڑوں میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ ہم نے تمہارا خیال بھی نہ کیا۔ یوں بھی لڑکیاں بالیاں سجتی سنورتی اچھی لگتی ہیں مجھے، تم بھی خود پر توجہ دیا کرو بیٹا، شادی میں 10 طرح کے لوگ آئیں گے، کنواری لڑکیوں کو خیال سے رہنا چاہیے۔ اماں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہاں آ کر رکی، کنواری کے لفظ پر وہ جیسے جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی تھی۔ بے حد خوفزدہ نظروں سے اس نے انہیں دیکھا۔ مونا ٹھیک کہتی تھی کہ اگر اماں کا بس چلے تو دنیا کے ہر کنوارے کو پکڑ کر اس کی شادی کر دیں۔ جی ہاں بیٹا، ویسے تو سب کا مقدر سے ہوتے ہیں، مگر کچھ انسان کو بھی تدبیر کرنا پڑتی ہے۔ چلو خیر، تم مجھے اپنے کپڑے دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں تم نے کون سے کپڑے پہننے کا سوچ رکھا ہے۔ بات کے اختتام پر انہوں نے حتمی انداز میں کہا تو وہ سٹ پٹ آ گئی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے اپنا سوٹ کیس ان کے سامنے کھولنا ہی پڑا۔ سوٹ کیس کیا کھلا، اماں کی آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئیں۔
خوبصورت کامدر نفیس رنگوں والے کتنے ہی ملبوس، کچھ سلے کچھ ان سلے، ساتھ میں سونے اور چاندی کے نازک بے انتہا نفیس زیورات۔ ایک سیٹ کافی بھاری بھی تھا، مگر 2-3 چھوٹے چھوٹے سیٹ بےحد خوبصورت تھے۔ جڑاؤ کنگن اور پاسیبے وغیرہ سب چیزیں موجود تھیں۔ طرح طرح کی 3-4 چینیں بھی تھیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود وہ کیسی اجڑی اجڑی رہتی تھی۔ لون اور کاٹن کے مدھم رنگوں والے ملبوس میں بنا زیور بنا سنگھار کے سارا دن کام کرتی پھرتی تھی۔ کوئی منع بھی کرتا تو بھی لگی رہتی۔ اماں کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ بہت حیرت سے پوچھا، بیٹا یہ سب موجود ہے تمہارے پاس اور تم ایسی اجاڑ اور ویران رہتی ہو؟ توبہ استغفار، تمہیں دیکھ کر تو وہم آتے ہیں مجھے۔ ارے یہ اتنے سارے زیور میں سے اور کچھ نہ صحیح، یہ لاکٹ، یہ چین اور یہ بالیاں تو پہن لو۔ دیکھو بیٹا، عورت اگر صاف ستھری اور ہلکے پھلکے زیب و زینت کے ساتھ رہے نا تو دیکھنے والے کی نگاہ کو بھلی لگتی ہے۔ ایک بار پھر وہ اسے اشارے کنائیوں میں سمجھانے لگی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہے کہ اسے سجا سوار کا کسی کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ماتھے پر تو تیمور علی جا کے نام کی مہر لگ چکی ہے، اس سنگ دل کے نام کی جسے نہ اس کے سنگھار سے کوئی دلچسپی ہے نہ اس کے وجود سے کوئی لگاؤ۔ اماں نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا، مگر نظر انداز کرتے ہوئے شادی کی تقریبات کے لیے انہوں نے 4-5 خوبصورت جوڑے نکال لیے تھے۔ پھر اس نے لاکھ احتجاج کرنا چاہا مگر انہوں نے سن کر نہ دی۔ 1-2 انگوٹھیاں بھی نکال لیں اور ابھی وہ سوٹ کیس بند کرنے کا سوچ ہی رہی تھیں کہ نہ جانے کہاں سے عزمی چلا آیا تھا۔ السلام علیکم۔ ارے یہاں بھی جمعہ بازار لگا ہوا ہے کپڑوں کا، مگر یہ کیا، نیشا کہاں ہے؟ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سوٹ کیس اور کھلے کپڑوں پر پڑی تھی۔ یہ نیشا کے کپڑے نہیں ہیں، سرمینے کے ہیں، اماں نے چند ہلکے زیور نکالتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواباً کہا، جس کے نتیجے میں عزمی کی نظریں اس پر آ رکیں جو قدرے روحانسی سی بیٹھی تھی۔ اماں اس کی ایک نہیں سن رہی تھیں۔ اوہ تو یہ آپ کا جہیز ہے، بھویں اچکا کر مخصوص زاویے پر لاتے ہوئے عزمی نے جس انداز میں کہا وہ پوری جان سے کام گئی تھی۔ بے اختیار گھبرا کر اس نے دیکھا۔ عزمی کو اس کی آنکھوں میں اس لمحے بہت وحشت نظر آئی۔ تو بالکل دیوانہ ہے لڑکے، ارے یہ کپڑے زرمینے کے ہیں، اب انسان اتنی دور جاتا ہے گھر سے تو اپنا ساز و سامان لے کر تو چلتا ہے نا، اس میں جہیز کی کیا بات ہے؟ اچھا تو یہ ساز و سامان ان کے ہاں نارملی استعمال کیا جاتا ہے، کیا مغلیہ خاندان سے تعلق ہے ان کا؟ وہ اسے ایک نظر انداز کر کے ایسے بولنے لگا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ اماں اس کی بات پر ہنس پڑی تھیں۔ چل ہٹ، زیادہ مذاق نہ کیا کر، یہ سوٹ کیس بہت بھاری ہے، چل اسے بند کر کے وہاں رکھنا ہے، تھوڑی سی مدد کر بچی کی، پہلے بھی بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کر یہاں تک لائے تھے ہم۔ اماں نے بالآخر چند چیزیں مزید نکال کر سوٹ کیس بند کرنے کا حکم دے ڈالا۔ عزمی منہ بناتا ہوا ہی اٹھا تھا، صاف اماں کو جتانے والا انداز تھا، مگر انہیں بھی پرواہ کہاں تھی۔ زرمینے کے حوالے سب چیزیں کرتے ہوئے بولیں، بس یہی کپڑے پہننے ہیں تمہیں شادی میں، اس کے ساتھ ہی سینڈلیں جوتے میں منگوا لوں گی، یہ سب فی الحال سنبھال کر الماری میں رکھ دو، اور ہاں یہ اس کمرے کی الماری کے سیف کی چابی ہے، اس میں زیور رکھو اور چابی سنبھال کر اپنے پاس ہی رکھ لینا، شادی والا گھر ہے، 10 لوگ آئیں گے، خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے وہ اسے چابی تھما کر باہر نکل گئیں، جبکہ وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ محترمہ، مدد کرانے کی زحمت کریں گی یا یوں ہی مراقبے میں رہنے کا ارادہ ہے؟ عزمی کی شوخ آواز نے جیسے اسے جگایا تھا، وہ چونک کر شرمندہ سی ہوئی اور اس کے پاس چلی آئی۔ کسی کا ساتھ مل جائے تو انسان بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام کر سکتا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کے پاس آنے پر وہ اسے بھرپور مسکراہٹ سمیت دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر اس کا دھیان ابھی تک اماں کے روپ میں اٹکا ہوا تھا۔ محض سر ہلا کر رہ گئی تو عزمی نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو مزید کچھ کہنے سے روک لیا۔